السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج نیکسٹ ایپیسوڈ 18 لے کے آئی ہوں، تم سے تم تک کی، جو کہ تحریر ہے کائنات اجاز کی۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت سی قیمتی سی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تو پھر چل کر انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 18 تم سے تم تک کی۔ عنایہ، آئی ایم سوری پلیز، میری وجہ سے بھائی نے ڈانٹا۔ پاکیزہ نے شرمندگی سے عنایہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں میری جان، وہ بھائی ہے، تمہیں اتنی تکلیف میں دیکھے گا تو ایسا ری ایکشن آنا نارمل سی بات ہے۔ ویسے بھی تم سب کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے، اسی لیے تو مجھے تمہارے خاندان سے محبت ہے۔ عنایہ نے خلوص سے پاکیزہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ شکریہ عنایہ سمجھنے کے لیے، اور فکر نہ کرو بھائی تمہیں جلد منا لیں گے، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ جانتی ہوں جانی، فکر نہ کرو، بس تھوڑا سا تنگ کروں گی تمہارے بھائی کو، عنایہ نے پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ تمہاری آنکھوں میں اتنا درد کیوں جھلک رہا ہے؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، عنایہ نے پریشانی سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی پارس سے بات کرنی ہے عنایہ، وہ سچا تھا، سب ماہا نے کیا ہے، پاکیزہ نے برستی آنکھوں سے کہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، زندگی میں ایک قتل معاف ہوتا تو میں قسم کھاتی ہوں اس لڑکی کو جان سے مار دیتی میں، عنایہ نے غصے سے ماہا کو سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا قصور عنایہ، غلطی میری ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سب گوایا، مجھے اپنی محبت اور رشتے پر یقین ہونا چاہیے تھا، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، عنایہ محبت سے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پارس سے بات کرنی ہے، میں ابھی آئی، پاکیزہ نے عنایہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے قدم پارس کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ اللہ سب بہتر کرے تم دونوں میں، عنایہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پاکیزہ کافی دیر سے دور کھڑی پارس کے کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی، پارس اور ماہا کی گفتگو یاد کر کے اس کے دل کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو اپنے قدم پارس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ پارس جو مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، پہلے تو پاکیزہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹکا، پھر ایسے واضح کیا جیسے اس کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ پارس کی یہ بیگانگی اسے اندر تک جھلسا گئی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا۔ کیا کر رہا ہوں؟ پارس نے جان کر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ مت کرو پلیز، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، پاکیزہ نے پارس کے نزدیک آ کر بے بسی سے کہا۔ میں تو محض تمہاری خواہش کا احترام کر رہا ہوں، پارس نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس کی یہ لاپرواہی اس کی روح تک سلگا گئی۔ وہ صرف غصہ تھا، تم جانتے ہو، تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا، پاکیزہ نے آگے بڑھ کر پارس کا کالر دبوچتے اپنی سبز آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کے اس قدر شدید ری ایکشن پر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تھوڑی دیر تک تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی، پارس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پارس تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے، تمہارا یہ دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے، پاکیزہ نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کب سے لاحق ہوئی کہ یہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے؟ پارس نے پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ پارس کی اس قربت پر اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں دکھتا ہے، پاکیزہ نے خود کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا تو پاکیزہ مزید بولی۔ پلیز یہ مت کرو، اتنی بڑی سزا مت دو، میں مر جاؤں گی، یہ کہتے پاکیزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پارس جو مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مرنے کی بات سن کر اس کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے بے دردی سے کچل دیا ہو۔ پارس نے اس کی کمر پر گرفت سخت کر دی اور دوسرا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کے بال زور سے پکڑ کر اس کا منہ اوپر کیا۔ اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا میری جان، ابھی 4 سالوں کا حساب بے بھاگ کرنا ہے،
اور جھٹکے سے اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا پارس، تو مجھے گھمانے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے میں کوئی انتہائی خوبصورت سا خواب دیکھ رہی ہوں۔ ماہا نے خوشی سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ پارس کچھ بولو نا، تم اتنے چپ چپ سے کیوں ہو؟ ماہا نے پریشانی سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سفر کے دوران بولنا پسند نہیں ہے، پارس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت سخت کر کے نارمل لہجے میں کہا۔ او لیکن پارس، یہ تو ہم گاؤں کی حدود سے باہر جا رہے ہیں، تم کہاں لے کر جا رہے مجھے؟ ماہا نے گاڑی کو جب گاؤں کی حدود سے باہر نکلتے دیکھا تو حیرت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، اور میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز ارینج کروایا ہے۔ ایکچولی میں تمہیں محسوس کروانا چاہتا تمہارا میرے ساتھ ہر پل کیسے گزرے گا، اور اس کی شروعات آج سے کی ہے۔ پارس نے مسکراتی نظروں سے روڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آہا واو، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، اس کا مطلب ہم دونوں ساتھ میں کچھ وقت گزاریں گے۔ واو پارس، یو آر سچ اے سویٹ ہارٹ، ماہا نے مسکراتی آنکھوں سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے پارس کچھ کہتا اس کے سیل پر کال آنے لگی۔ ہاں بولو، ہو گیا کام؟ پارس نے کال اٹھا کر سختی سے کہا۔ جی سر، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا انتظام کیا ہے۔ کال کی دوسری جانب سے لرزتی آواز گونجی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو اپنی آخری خواہش بھی سوچ کے رکھنا، کیونکہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ پارس سرد مہری سے کہتا کال بند کر گیا۔ پاس بیٹھی ماہا کا وجود ڈر سے لرزنے لگا، کیونکہ پارس کا ایسا روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پارس کے لفظوں میں ایک وحشت سی تھی۔ پارس ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ ماہا نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ او میری جان، پریشان نہ ہو، میں ہم دونوں کے درمیان ہر چیز پرفیکٹ چاہتا ہوں بس۔ پارس نے مسکراتی آنکھوں سے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ماہا بھی زیر لب مسکرا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے بچوں کے درمیان کس بات کی الجھن ہے۔ میں پچھلے 4 سالوں سے پاکیزہ کے چہرے پر اداسی دیکھتی آئی ہوں۔ ملیحہ بیگم نے پریشانی سے سدرا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا ملیحہ، کچھ پارس کا بھی یہی حال ہے، اسے تکلیف میں دے کر دل کٹ کر رہ جاتا ہے میرا۔ سدرا بیگم نے بھی پریشانی سے کہا۔ یا اللہ پلیز ان دونوں میں سب ٹھیک کرنا، ویسے بھی اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہونی ہے، اسی لیے سب ٹھیک کر دے پلیز، ملیحہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ پریشان نہ ہو ملیحہ، پارس نے بولا تھا وہ پاکیزہ کو منا لے گا، وہ تھوڑی ناراض ہے، اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سدرا بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی آپی، انشاءاللہ، ملیحہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ از اینی ون دیئر پلیز ہیلپ پارس، کوئی تو آؤ پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ماہا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کیونکہ آس پاس بالکل اندھیرا تھا اور اس کا وجود بری طرح رسیوں سے کرسی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے وجود پر درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں اسے قدموں کے چلنے کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ پارس یہ تم ہو؟ اگر تم ہو تو پلیز بچاؤ مجھے، تم نے اس عورت کو میری اسپیشل کیئر کرنے کو بولا تھا، لیکن دیکھو وہ مجھے یہاں بیسمنٹ میں کوئی اور سمجھ کر رسیوں میں جکڑ گئی ہے، ماہا نے درد سے روتے ہوئے کہا۔ اسی پل کمرے میں مدھم سی روشنی بکھری، ماہا نے سامنے کی جانب دیکھا جہاں پارس اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا، اور ساتھ ہی ماہا کی نظر اسی عورت پر گئی جسے پارس نے ماہا کا خیال رکھنے کو کہا تھا جب وہ اس خوبصورت سے سفید محل نما گھر میں داخل ہوئے تھے۔ پارس دیکھو، اس فضول عورت نے تمہاری ہونے والی بیوی کا کیا حال کیا ہے، ماہا نے نفرت سے اس عورت کی جانب دیکھ کر کہا۔ اوہ، میں نے تو سنا تھا تم عورتوں کو ٹارچر کرنے میں ماہر ہو، لیکن یہ کیا، تم نے بس اسے معمولی سی رسی سے باندھا ہے۔ بہت افسوس ہوا تمہارا کام دیکھ کر، پارس نے مایوسی سے ماہا کی جانب اور پھر اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سر میں ٹارچر تو خوب کرتی، لیکن یہ آپ کا شکار ہے،
اسی لیے میں نے سوچا صرف آپ ہی مزہ چکھائیں اسے. ویسے بھی کافی عرصے سے آپ کے اندر کا ڈیول نہیں دیکھا میں نے. اس عورت نے زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پہلے ماہا کو دیکھا اور پھر پارس کو. ماہا جو ان دونوں کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی، ڈر اور خوف سے اس کا وجود کپ کپانے لگا. اس نے بے یقینی سے پارس کی جانب دیکھا. ہاں چلو پھر آج دیکھو اور انجوائے کرو. پارس نے اپنے قدم ماہا کی جانب بڑھاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. کیا کر رہے ہو پارس؟ تم تو مجھے یہاں سرپرائز دینے لائے تھے، پھر یہ سب کیوں؟ ماہا نے درد بھری نظروں سے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اپنا وجود چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جو رسیوں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا. ماہا میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا، مجھ سے دور ہو. پارس نے ماہا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا. پارس یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ماہا نے خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. جواب دو، میرے سوال کا وارن کیا تھا یا نہیں؟ پارس نے ماہا کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے زہرہن لہجے میں کہا. پارس لیکن ہاں یا نہیں؟ پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے بے دردی سے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پوچھا. ہاں پارس تم نے مجھے وارن کیا تھا، ماہا نے ڈر سے لرزتی آواز میں کہا. پھر تم باز کیوں نہیں آئی؟ پارس نے ماہا کو جھٹکے سے چھوڑ کر شعلہ برساتی نظروں سے پوچھا. میں نے کیا کیا ہے پارس؟ ماہا نے معصومیت سے نم لہجے میں پوچھا. او پلیز ماہا، یہ اپنی معصومیت کے ڈرامے میرے سامنے نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا. پارس نے ماہا کو گھورتے ہوئے کہا. سارا ذرا میرا پسٹل پکڑانا. پارس نے اس عورت کی جانب دیکھ کر سکون سے کہا، جبکہ لفظ پسٹل سن کر ماہا کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا. سارا نے پسٹل پکڑا کر مسکرا کر ماہا کی جانب دیکھا. سارا اس کے گرد سے رسیاں کھول دو. پارس نے رسیوں کے گرد اشارہ کیا اور خود پسٹل کو اپنی انگلی کے گرد آرام سے گھمانے لگا، جیسے ہی کہ یہ کوئی معمولی سا کھلونا ہو. سارا نے آگے بڑھ کر ساری رسیاں کھول دی. ماہا کا وجود ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے ہلنے سے انکاری ہو گیا اور آنکھیں خوف سے برسنے لگی. پارس یہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ ماہا نے کپ کپاتی آواز میں کہا. او مائی سویٹ ڈیئر کزن، میں نے تو سنا تھا کہ میں غصے میں بھی تمہیں انتہائی خوبصورت لگتا ہوں. کیا ابھی خوبصورت نہیں لگ رہا تمہیں؟ ڈر کیوں رہی ہو اتنا؟ پارس نے ماہا کے چہرے پر پسٹل کی نوک پھیرتے ہوئے طنزیہ مسکرا کر کہا. ماہا کی خوف سے جان حلق تک آ گئی. مطلب پارس نے میری اور پاکیزہ کی ساری باتیں سنی تھی. ماہا اپنے دل ہی دل میں بڑبڑائی. پارس کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ماہا نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا. سارا ذرا میرے جگر کو لا کر ماہا کی گود میں رکھنا. اس کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے، شاید اس کی مدد سے تیزی سے کام کرے. پارس نے مسکرا کر سارا کو لانے کا اشارہ کیا. ماہا نے ڈر سے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا. اتنی دیر میں سارا ایک ٹوکری اس کے سامنے لائی. جب اس نے ٹوکری کھولی، ماہا کی خوف سے چیخ نکل گئی. نہیں پلیز، یہ نہیں، سام نہیں، پلیز دور کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے پارس، مجھے معاف کر دو پلیز پارس. ماہا نے پارس کے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا. لیکن پارس نیچے جھکا اور ماہا کے بال بے دردی سے پکڑ گیا. تو پھر ماہا یاد آیا کچھ؟ وہ سلگتے لہجے میں بولا. ہاں پلیز معاف کر دو پلیز، ماہا نے روتے ہوئے کہا. پارس نے سارا کو اشارہ کیا. وہ ٹوکری بند کر کے وہاں سے لے گئی. پارس مجھے گھر جانا ہے پلیز، ماہا نے خوف سے کپ کپاتی آواز میں کہا. کیوں جانے من؟ ابھی میرے سنگ زندگی مزید نہیں گزارنی؟ پارس نے طنزیہ مسکراہٹ ماہا کی جانب اچھالتے ہوئے کہا. پارس جب تم سب سن چکے تھے پھر مجھے شادی کے لیے پرپوز کیوں کیا؟ ماہا نے تکلیف کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا. کیونکہ تمہارے ساتھ جو لڑکی کھڑی تھی اسے سزا دینی تھی.
مجھ پر اعتبار نہ کرنے کی۔ ماہا ویسے سوچو، جس سے مجھے عشق ہے اسے سزا دینے سے باز نہیں آیا تو تمہارا کیا حال کروں گا؟ ویسے بھی تمہیں بھی خواہش تھی مجھے حاصل کرنے کی، سوچا پوری کر دوں۔ پارس نے زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ پارس، وہ میری صرف بے وقوفی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، ماہا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں بعد میں بات کرتے، ابھی تو میں تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب سچ سچ دینا، اگر تمہیں اپنی جان ذرا سی بھی عزیز ہے تو۔ باقی سب تو میں سن چکا کہ تم نے سب کیا تھا، لیکن کیا وہ میری گردن پر موجود نشان بھی تمہاری چال تھی؟ ماہا کے منہ سے خوف کی وجہ سے لفظ نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ پتھرائی نظروں سے پارس کی جانب دیکھنے لگی۔ جب پارس کو کچھ لمحوں تک جواب نہیں ملا تو اس نے غصے سے ماہا کو اس کی گلے سے پکڑ کر اس کے قدموں پر کھڑا کیا اور گن اس کے منہ کے اندر ڈال دی۔ ماہا کی ڈر سے آنکھیں پھیلی اور اس نے شدت سے رونا شروع کر دیا۔ ماہا، اٹس یور لاسٹ وارننگ، ادروائز آئی گونا کل یو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، ٹرسٹ می۔ آنسر مائی کوسچن ایڈیٹ۔ پارس نے گن کا پریشر ماہا کے منہ میں بڑھاتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ ڈر، خوف اور بے بسی سے ماہا کا وجود لرزنے لگا اور آنکھیں اور تیزی سے برسنے لگی۔ ول یو اسپیک اپ اور ناٹ؟ پارس نے جلتی نظروں سے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ان نظروں سے ہی ماہا کے وجود کو بزم کر دے گا۔ ماہا نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہاں، تو پارس نے اس کا اشارہ سمجھ کر پسٹل اس کے منہ سے نکال لیا۔ ماہا لمبے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ میں نے کیا تھا وہ سب بھی، ماہا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اور غلطی سے بھی اپنے منہ سے اسد کا نام نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسد کی زندگی میں پارس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر میں نے بتا دیا تو ایک پل کو آج مجھے پارس نے چھوڑ دیا تو باقی جو کچھ سانسیں رہ جائیں گی وہ اسد چھیننے سے گریز نہیں کرے گا۔ پارس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی، یعنی اپنا غصہ ضبط کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہو۔ ماہا، میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں، پارس نے ماہا کی جانب سرخ ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہا نے ڈر سے 2 قدم پارس سے دور ہٹائے۔ پارس، پلیز مجھے معاف کر دو، ماہا نے روتے ہوئے التجائیہ کہا، کیونکہ آج وہ پارس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی آگ دیکھ رہی تھی۔ لیکن پارس نے ماہا کی بات کو اگنور کر کے اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ ماہا کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ پارس، تم اس قدر درندے ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ماہا نے درد سے چیختے ہوئے کہا۔ پارس نیچے جھکا اور اس کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے زور سے مسل دیا۔ ماہا تکلیف سے اور زور زور سے چیخنے لگی۔ ماہا، تمہیں یہ گولی صرف چھو کر گزری ہے اور تم بس اتنی سی تکلیف پر اس قدر رو رہی ہو، لیکن اس اذیت اور درد کا کیا جو تمہاری وجہ سے میں پچھلے 4 سالوں سے سہتا آ رہا ہوں؟ جانتی میں کبھی سکون سے نہیں سویا۔ تم نے میرے کردار کو مشکوک کیا، مجھے سچ میں بعض دفعہ خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا خود کو جلا دوں، لیکن صرف بے بسی کے گونٹ بھر کے رہ جاتا۔ پارس نے درد اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ماہا نے شرمندگی سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ تمہاری یہ ٹانگ 2 دن تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا درد میری 4 سال کی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ماہا، کچھ بھی نہیں۔ پارس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ماہا کی ٹانگ کی جانب دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ پارس، مجھے معاف کر دو پلیز، ماہا نے شرمندگی سے کہا۔ تم نے پاکیزہ کا گلا دبانے کی کیوں کوشش کی؟ پارس نے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے تپتے لہجے میں کہا۔ پارس پلیز، میرے ہاتھ کا ذرا سا بھی دباؤ اس کے گلے پر نہیں پڑا تھا، آئی پرومس۔ تم اسی وقت کمرے میں آ گئے تھے۔ ماہا نے سسکتے ہوئے خود کو بچانا چاہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو باہر مزید کھڑا نہیں رہا تھا اور اندر قدم رکھ گیا تھا، پارس نے احساسات سے حالی آواز میں کہا۔ ماہا کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پارس پلیز معاف کر دو، پلیز، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے،
تمہیں پاکیزہ کی قسم پلیز، ماہا نے پارس کے سامنے التجائیہ کہا۔ پارس نے غصے سے اپنی مٹھی بند کر کے کھولی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے اور مجھے اپنا بنانا ہے تو موسٹ ویلکم۔ پارس نے مسکرا کر ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کیسے؟ ماہا نے بے یقینی سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں اپنی بات سے کبھی پلٹتا نہیں ہوں۔ وہ الگ بات ہے میں تمہیں ہر دن ایسے ہی سرپرائز دیا کروں گا۔ پارس نے کمرے کی جانب نظریں دوڑاتے ہوئے انتہائی سکون سے کہا۔ پارس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ماہا کی سانسیں تھمنے لگی۔ نہیں، مجھے تو تم سے شادی نہیں کرنی ہے، ماہا نے خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ آر یو شیور مائی سویٹ کزن؟ پارس نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ ہاں پلیز مجھے بس گھر جانا ہے، میں آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، ماہا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ سارا میرا ایک مہمان رہتا، ذرا اسے ماہا کی گود میں بٹھا کر اس کی ٹانگ کی مرہم پٹی تو کر دو۔ پارس نے مسکرا کر سارا کو کہا، جو ایک طرف کھڑی کب سے سب خاموشی سے سن اور دیکھ رہی تھی۔ اوکے سر، میں ابھی لاتی ہوں مہمان اور پٹی کرتی میڈم کی، سارا نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ ماہا جی جان سے کانپنے لگی۔ پارس پلیز، ہم مزید کچھ مت کرو، میں معافی مانگی اور تم نے اپنی محبت کے واسطے معاف کر دیا، پھر اب یہ کیوں؟ ماہا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس لیے ڈیئر کزن کہ آئندہ کبھی بھی تم میری زندگی میں دخل اندازی کرو تو میرا یہ ٹریٹمنٹ یاد رکھو۔ پارس نے سکون سے کہتا ایک جانب کھڑا ہو گیا، جبکہ سارا نے 2 بچھو ماہا کی گود میں رکھ دی اور خود آرام سے ماہا کی ٹانگ کی پٹی کرنے لگی۔ اپنی گود میں بچھو دیکھ کر ماہا کی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی۔ ماہا، اگر تم چیخو گی تو یہ ڈر کر تمہیں کاٹ دیں گے، اب خود سوچ لو آگے۔ ماہا نے ساکن نظروں سے پارس کی جانب دیکھا اور منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ کچھ لمحوں بعد سارا نے اچھے سے پٹی کر دی اور بچھوؤں کو واپس سے ٹوکری میں ڈال دیا۔ ماہا نے خود کو نارمل کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پارس، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم اس قدر زہریلے ہو سکتے، ماہا نے خوف سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ یاد رکھنا میرا یہ روپ بھی۔ ابھی تو تمہارا میری کزن ہونے کی وجہ سے لحاظ کر گیا، اوپر سے تم نے پاکیزہ کی قسم دے دی، ورنہ تمہیں جان سے مار دیتا۔ پارس نے چبھتی نظروں سے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری پارس، ماہا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم میری پھپھو کی اکلوتی اولاد ہو، تم سے سب بہت محبت کرتے ہیں، آگے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، مجھے یقین ہے آئندہ اب تم اسے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دو گی، پارس نے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پارس، میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی، سوری پلیز، ماہا نے نم لہجے میں کہا۔ گڈ فار یو، پارس نے یہ کہہ کر سارا کی جانب دیکھا۔ میڈم کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، ان کا اچھے سے خیال رکھنا، یہ ٹھیک ہو جائیں کل تک تو میں لے جاؤں گا پھر، پارس نے سارا کو کہا، جبکہ دوبارہ سے خیال رکھنے کا سن کر ماہا کا وجود خوف سے کانپا۔ پارس پلیز، ماہا نے روتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے ماہا، اب یہ سچ میں گیسٹ روم میں لے کر جا رہی، اسی لیے ریلیکس ہو جاؤ، میں صبح آؤں گا، اور تم بھی مما لوگوں کو بتا دینا تم اپنی فرینڈ کی طرف آج رات رہو گی، پارس نے ماہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، ماہا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پارس نے سارا کو سب اچھے سے سمجھا کے گھر سے نکل آیا اور حویلی کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا لوگوں کی عادت ہے آپ سے خوشیاں چھیننے کی، مزہ تو تب ہے جب آپ کے اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، پارس نے حویلی میں آ کر سب سے پہلے زیاد صاحب کو کال کی اور احترام سے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بولو کیا بات ہے پاپا کی جان؟ زیاد صاحب نے محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ پاپا، میں چاہتا اب کل یہاں حویلی میں موجود ہوں، انکل حسن سے بات کریں میری اور پاکیزہ کی شادی کی، اور پرسوں نکاح ہو، پارس نے سکون سے کہا۔
جبکہ زیاد صاحب نے حیرت سے موبائل کی جانب دیکھا۔ بیٹا اتنی جلدی حریت؟ زیاد صاحب کی پریشان سی آواز گونجی۔ پاپا یہ میری خواہش ہے، میں آج تک آپ کی سب خواہشات کا احترام کرتا آیا ہوں، اب یہ ایک چھوٹی سی بات آپ بھی مانیں، پارس نے ضدی لہجے میں کہا۔ اوکے بیٹا، آپ کی خواہشات سر آنکھوں پر، لیکن اتنی جلدی؟ زیاد صاحب نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ کوئی بات نہیں پاپا، آپ بس کل آئیں، جلدی لیٹ کچھ نہیں ہوتا، پارس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ اوکے پاپا کی جان، آ جاؤں گا کل میں، زیاد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر بھروسہ تھا۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ، پارس نے خوشی سے کہا۔ لو یو مور بابا کی جان، اوکے پھر کل ملتے، وہ کہہ کر کال بند کر گئے۔ پارس نے بھی اپنے قدم حویلی کے پچھلے حصے میں بڑھا دی، شاید وہ وہاں موجود ہو۔ صحیح کہتے ہیں، جگہ انسانوں کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اب وہ یہاں نہیں آتا تو یہ جگہ بھی ویران اور اداس سی لگ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے دل میں اداسی اور ویرانی سی ہے۔ پاکیزہ کے دل میں گھٹن جب بڑھنے لگی تو وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئی، جہاں وہ اور پارس اکثر ملتے تھے۔ ساری جگہ کو نم نظروں سے دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پارس مجھے معاف کر دو، میں نے سب خراب کر دیا، لیکن پلیز تم آ جاؤ نا میرے پاس، دیکھو تمہارے بغیر سب کتنا اجڑا اجڑا سا ہے، پاکیزہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے اپنی کمر کے گرد کسی کی گرفت محسوس ہوئی، اس سے پہلے وہ چیختی۔ پارس نے جلدی سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے لبوں پر جھکا۔ پاکیزہ کی چیخ منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ پارس کی قربت اور بے باکی پر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ جب سانس لینا مشکل ہونے لگا تو اس نے پارس کو خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ جھکا رہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی، اس نے پارس کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کا زور دے کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کچھ پل بعد پارس خود ہی پیچھے ہو گیا اور پاکیزہ کے چہرے کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتارنے لگا، جبکہ پاکیزہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تمہیں ذرا بھی شرم آتی ہے کیا؟ پاکیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، اور ساتھ اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرا جہاں ہلکا سا کٹ آیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی شرم نہیں آتی مجھے۔ جانتی ہو کیوں؟ پارس نے پاکیزہ کے کٹ والی جگہ پر انگوٹھا زور سے رگڑتے ہوئے پوچھا۔ درد سے پاکیزہ کی آنکھیں برسنے لگی۔ کیونکہ لطف آتا تمہاری سانسوں کو قید کر کے، مزہ آتا ہے جب تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو بہتے، دل کی گہرائیوں تک سکون اترتا محسوس کرتا ہوں میں، پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پارس مجھے معاف کر دو پلیز، میں نے یہ سب ماہا۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی پارس نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ مجھے سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہاں پرسوں ہمارا نکاح ہے، میں نہیں چاہتا تم سب کے سامنے تماشا کرو کوئی، اسی لیے خاموشی سے سب کی موجودگی میں ہاں کر دینا، پارس نے سرد مہری سے کہا۔ لیکن پارس وہ کیسے ہو سکتا؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ اوہ سوری، یقین تو تمہیں سچ میں نہیں ہے مجھ پر۔ اس سے پہلے پاکیزہ کچھ کہتی پارس نے سرخ ہوتی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شرمندگی سے پاکیزہ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئی اور آنکھیں بھیگنے لگی۔ خیر، کل جب تمہارے گھر والے بولیں گے تمہارا نکاح ہے تو سمجھ جانا وہ میں ہی ہوں، پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ پاکیزہ کے دل میں درد سا اٹھا۔ یا اللہ پلیز مجھے میرا یہ رشتہ پہلے جیسا کرنے میں مدد کر پلیز۔ پارس کی آنکھوں میں یہ انجانا پن نہیں دیکھا جا رہا۔ پاکیزہ نے نم آنکھوں سے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ پارس، اس کا مطلب تم ماں سے شادی نہیں کر رہے؟ پاکیزہ نے پارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، پارس نے پاکیزہ کے بازو پر اپنی گرفت سہد کر کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔
پارس میں جانتی تھی تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔ پاکیزہ نے اپنے بازو میں اٹھتے درد کو نظر انداز کر کے مسکرا کر کہا، لیکن تم یہ نہیں جانتی میں تم سے اتنی جلدی سب کی موجودگی میں پھر سے نکاح کیوں کر رہا ہوں۔ پارس نے چپتی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیوں کر رہے ہو؟ خوف سے پاکیزہ کے دل کی دھڑکن بڑھی اور لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ Because my lovely wife, I'm not done with you yet. Why should I feel that pain alone? You should also feel that pain. پارس نے پاکیزہ کے بازوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے سلگتے لہجے میں کہا۔ درد کی وجہ سے پاکیزہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ مطلب کیا ہے پارس اس کا؟ پاکیزہ نے نم لہجے میں پوچھا۔ Simple sweetheart, I gonna make you suffer so badly. شادی کے بعد تم ہر پل میرے ساتھ رہو گی۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں سچ میں کس قدر پتھر ہوں، اپنے نام کی طرح۔ پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہہ کر پاکیزہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ آؤچ! پارس کے یوں اچانک سے چھوڑنے پر پاکیزہ کا پاؤں ہلکا سا پتھر سے ٹکرایا تو درد سے کرائی۔ پارس نے پریشانی سے پاکیزہ کے چہرے کو اور پھر پاؤں کی جانب دیکھا۔ او مائی گاڈ! تم کوئی کام ٹھیک سے کرتی ہو؟ پارس نے جلدی سے پاکیزہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ پاکیزہ سب کچھ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ابھی یہ شخص میری زندگی جہنم بنانے والا تھا اور میرا ذرا سا بھی درد اسے برداشت نہیں۔ پاکیزہ اپنے دل ہی دل میں بولی اور آنکھیں اور شدت سے برسنے لگی۔ پاکیزہ تم اکثر ننگے پاؤں یہاں جاتی، ذرا عقل ہے تم میں؟ پارس نے غصے سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ پاؤں کے جس مقام پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی اپنی انگلیاں وہاں پھیرنے لگا۔ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پارس اٹھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پاکیزہ نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ پارس نے آرام سے اس کا پاؤں نیچے رکھا اور اٹھ کر پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو چنے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پارس نے پریشانی سے پاؤں کی جانب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ بالکل نہیں ہو رہا، میں ٹھیک ہوں، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پارس اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پاکیزہ کے بال سہلانے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بال سہلاتا اس کے چہرے کے تاثرات نرمی سے پتھریلے ہونے لگے۔ وہ اس کی طرف سرخ نظروں سے دیکھتا پاکیزہ کو وہاں ہی چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پاکیزہ کے دل میں درد سا اٹھا اور اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو مختلف لیئرز میں کٹ تھے۔ اس کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ پارس تم کچھ بھی کہہ لو لیکن میں جانتی ہوں تم مجھے ایک حد تک ہی درد دو گے کیونکہ تم مجھے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، پاکیزہ نے درد سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنی غلطی سمجھ گئی ہوں پارس، اگر کسی کو چاہو تو اس پر یقین بھی کرو۔ میں نے سب خراب کیا ہے نا پارس، سو اف آئی کین بریک اٹ آئی کین فکس اٹ، ویٹ اینڈ واچ۔ روک سکو تو روک لینا۔ اب پاکیزہ حسن واپس سے تمہیں جیت لے گی میرے پیارے حبی۔ پاکیزہ مسکراتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بہت مسکرایا جا رہا ہے پاکیزہ جب اپنے کمرے میں آئی تو عنایہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر محبت سے پوچھا۔ یار وہ پارس کہہ رہا تھا پرسوں ہم دونوں کا نکاح ہے، پاکیزہ نے شرم سے چور لہجے میں کہا۔ کیا سچ میں؟ عنایہ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے بوکھلا کر عنایہ کی جانب دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پوری حویلی کو بتانا ہے، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ پاکیزہ نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر کہا۔ شکر تھا ابھی کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ یار میری دوست کی شادی میں خوش بھی نہ ہوں کیا؟ عنایہ نے منہ بسور کر کہا۔ ہو جاؤ لیکن سب کو تو مت بتاؤ، پاکیزہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا۔ ویسے بھی اس شادی کے ساتھ پارس کے الفاظ یاد کر کے اس کی جان پر بن رہی تھی۔ پاکیزہ تمہارے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ عنایہ نے پاکیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا۔ یار وہ پارس شادی اس لیے جلدی کرا کیونکہ وہ مجھے بھی وہی درد محسوس کروانا چاہتا جو وہ کرتا آیا ہے، پاکیزہ نے اپنے لب چباتے ہوئے پریشانی سے کہا۔
او میری جان، اس کی فکر نہ کرو، وہ نہیں کرے گا کچھ۔ ویسے بھی تم اس قدر پیاری لگو گی، کس کافر کا دل کرے گا تمہیں سزا دینے کا؟ تب تو لوگ صرف محبت برسائیں گے۔ عنایہ آخری جملہ کہتے ہوئے پاکیزہ کو آنکھ ماری۔ تم انتہائی کوئی فضول لڑکی ہو، پاکیزہ نے دہکتے گالوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہائے کوئی تو بلش کر رہا، عنایہ نے پاکیزہ کے گال پر چٹکی برتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے پاگل لڑکی، پاکیزہ نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے عنایہ کو کشن مار کر کہا، اور وہ خود واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے میری جانیں بہار، عنایہ نے کہکہا لگاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جس پر پاکیزہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ ضیا بھائی، سب اتنی جلدی؟ سب بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بچوں کی شادی پر بات چیت کر رہے تھے تو حسن صاحب نے پریشانی سے کہا۔ حسن دیکھو، پریشان نہ ہو، پاکیزہ میری بیٹی کی طرح ہمارے گھر میں رہے گی، شادی تو ہونی ہے، اسی لیے سوچا ہے کل نکاح کرتے ہیں اور پھر کمبائن مہندی اور اگلے دن رخصتی ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ضیاء صاحب نے اصغر صاحب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مشورہ تو اچھا ہے، چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں، اصغر صاحب نے رضامندی دیتے ہوئے کہا۔ والد کے فیصلے پر حسن صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ آپ سب اب رضامند ہیں اس فیصلے سے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، ضیاء صاحب نے سوالیہ نظروں سے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بس میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھیے گا، ابھی نادان ہے دونوں بہت، ملیحہ بیگم نے عفنان اور ضیاء کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اپنے بچوں سے بڑھ کر انہیں پیار دیں گے، عفنان صاحب نے محبت سے کہا، جس پر سب مسکرا دی۔ چلے پھر کل نکاح ہے، سب منہ میٹھا کریں اسی خوشی میں، حسنین صاحب نے کہا۔ سب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہت چھپا رستم نکلا تو مجھ جیسے بیچارے کا پہلا نکاح بھی ہوگا اور تو دوسری دفعہ کروانے لگا ہے، اسد نے شرارت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ پارس نے کال کر کے اسے بتایا تھا اور ساتھ ادھر وائٹ پیلس میں بلوا لیا تھا۔ یہ پیلس حویلی سے 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ تو کیوں جیلس ہو رہا ہے؟ پارس نے شوہ نظروں سے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جلنے لگا؟ جلے میرے دشمن، میں تو خوش ہوں اپنے یار کی خوشی میں، اسد نے پارس کو محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسد بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، پارس نے مسکراتی نظروں سے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ، کوئی شک ہے تجھے؟ اسد نے آئی برو اٹھا کر پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ویسے ہی، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پارس نے شرارت سے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی؟ تو مطلب کچھ بھی؟ اسد نے سنجیدگی سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مثال کے طور پر بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ پارس نے شوہ لہجے میں اسد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی پارس، تو بول کر دیکھ، تیرے لیے جان بھی دے دوں یہاں بیٹھے بیٹھے، اسد نے پارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ پارس نے چونک کر اسد کی جانب دیکھا۔ چلو جان رہنے دو، اگر میں کہوں تم پریہ سے شادی نہ کرو تو پھر؟ پارس نے شرارت سے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا پریہ حسن اسد عفنان کے لیے کس قدر ضروری ہو گئی ہے۔ اسد کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا، لیکن جلد ہی خود کو قابو کر گیا۔ پارس میں شادی نہیں کروں گا، تمہاری قسم، تو ایک دفعہ منع کر، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی پریہ حسن کو پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، بس تو ساتھ رہ، باقی کچھ بھی ضروری نہیں ہے، اسد نے پارس کے ہاتھوں پر گرفت سہد کر کے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسد کے اتنے جنونی ہونے پر پارس ایک پل کو ٹھٹکا اور بے یقینی سے اسد کی جانب دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے لگا لیا۔ تو پاگل ہے، میں ایسا کبھی مر کر بھی نہ کہوں، میں جانتا ہوں تیرے لیے کتنی عزیز ہے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا اسد، تم اتنے ایموشنل ہو گئے، پارس نے اسد کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا پارس، تیری دوستی اور تو خود میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو، میں کبھی تجھے کھونا نہیں چاہتا، میں سچ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں میرے یار، اسد نے نم لہجے میں کہا۔ اوئے پاگل چپ، میں جانتا ہوں، اور تو بھی مجھے بہت عزیز ہے، اگر کبھی مجھے تمہارے لیے جان دینی پڑی تو فکر نہ کر، میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا،
تو جیسے دوست کے لیے خوشی خوشی اپنی جان دے دوں گا۔ پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں میں۔ پارس اگر کبھی کوئی غلطی کر بیٹھوں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ اسد نے نم آنکھوں سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کر جگر، میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا جس سے میں ہرٹ ہوں۔ چل اٹھ، جب حویلی چلیں، اپنی دلہنوں کو دیکھیں کیسی لگ رہی ہوں گی۔ پارس نے شرارت سے اسد کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ اسد اپنے دل میں اٹھتے درد کو دباتا پارس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ عنایہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نہیں سب، کتنی دلکشی سے سب کچھ سجایا گیا ہے۔ یہ لائٹس، لوگوں کی چہل پہل، ڈھولک کی آوازیں دل کو کتنا سکون دے رہی ہیں۔ معروف نے حویلی کے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، میں تو خود گاؤں کی شادی کی فین ہو گئی ہوں۔ یہ لوگ کتنے اچھے اور محبتوں میں پروئے ہوئے ہیں۔ عنایہ نے سامنے ڈھولک پر عورتوں اور لڑکیوں کو گاتے اور ڈانس کرتے دیکھ کر گرم جوشی سے بولی۔ ویسے یار یقین نہیں آ رہا، پاکیزہ میری بھابھی بننے والی ہے۔ واو، میں بہت خوش ہوں عنایہ، معروف نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا۔ عنایہ نے کمرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھا جہاں پاکیزہ پریہ کو بیوٹیشنز ریڈی کر کے فائنل ٹچ دے رہی تھی اور پاس بیٹھی ملیحہ بیگم ان دونوں کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتار رہی تھی۔ عنایہ وہ دیکھو نیچے اسد اور پارس بھائی، ہائے میرے دونوں بھائی کتنے شاندار لگ رہے ہیں۔ معروف نیچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں اسد اور پارس دونوں ایک جیسی ڈریسنگ کی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے اور ساتھ اصغر صاحب اور باقی سب بڑوں کو ملنے میں مصروف تھے۔ یار واقعے میں بلیک شلوار قمیض اور گلے میں چادر ڈالے یہ دونوں آج صحیح لڑکیوں کو دیوانہ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ عنایہ نے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ویسے تمہارے بھائی کو کالے رنگ سے عشق نہیں ہے؟ جب دیکھو یہ رنگ پہنا ہوتا۔ عنایہ نے پارس اور اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب بڑوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہاں یار، بھائی کو یہ کلر بہت پسند ہے۔ بھائی کی وارڈروب بھی اسی رنگ کے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، یہاں تک کہ بھائی کے کمرے کا کلر بھی بلیک ہے۔ ماہا نے عنایہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں نائس، عنایہ کہہ کر پاکیزہ پریہ کی طرف چل دی جہاں اب وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ، نکاح کی رسم ہو گئی ہے، تم دونوں خوش ہو؟ حسن نے نم آنکھوں سے دونوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا جو مہندی کی رسم کے مطابق سجی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی پاپا، دونوں نے ایک ساتھ اٹھ کر اپنے پاپا کے سینے لگ کر کہا۔ میری بہنوں کو مت رلائیں بابا جانی، ایویں کاجل خراب ہو گیا تو چڑیلیں لگیں گی۔ زویار نے شرارت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ ابھی مولوی صاحب نکاح پڑھا کر گئے تھے اور وہ دونوں باپ بیٹا یہی رک گئے تھے۔ پاپا دیکھیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں، پریہ نے منہ بسور کر کہا۔ تمہارا بھائی خود جن لگ رہا اسی لیے آس پاس چڑیلیں نظر آ رہی، حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ دونوں کے سر پر باری باری اپنے لب رکھے جس پر وہ دونوں مسکرا دی۔ عنایہ جو سب نم نظروں سے دیکھ رہی تھی زویار کے منہ بنانے پر مسکرا گئی۔ زویار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو اورنج اور گرین کلر میں شرارہ اور ساز شرٹ پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن زویار کے دیکھنے پر نظر چرا گئی۔ ہاں میڈم ابھی تک ناراض ہے، زویار منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ بس کر دیں، مجھے بھی اپنی بیٹیوں کو دیکھنا ہے، ملیحہ نے نم لہجے میں کہا۔ ادھر آئیں بیگم، آپ بھی ان کے ساتھ ہی مجھے حق کر لیں، حسن صاحب نے ملیحہ کو بھی ان کے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی نا، ملیحہ نے شرم سے کہا۔ میں بھی آپ کی اولاد ہوں، کہیں باہر سے نہیں اٹھایا تھا مجھے، زویار نے منہ بنا کر کہا۔ تم بھی آ جاؤ میرے شہزادے، حسن نے محبت سے اسے بھی ساتھ لگایا۔ ماشاءاللہ، پرفیکٹ فیملی، عنایہ نے سب کو ساتھ دے کر محبت سے کہا۔ میری زندگی ہو آپ سب، ہمیشہ خوش رہا کرو۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے اتنی زیادہ محبتوں سے نوازا، میری فیملی میرا غرور اور مان ہے۔ حسن نے مسکراتی نظروں سے سب کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے کہا جس پر وہ سب بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اگر یہ فیملی ٹائم ختم ہو گیا ہے تو سب نیچے آ جائیں تاکہ مہندی کی رسم شروع ہو، ابو جی کا حکم ہے۔ یاسمین بیگم کی مسکراتی آواز گونجی اور سب دور ہوئے۔ جی بابی بس آ رہے، ملیحہ نے حیا سے نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔
چلو بیٹا نیچے چلے۔ حسن نے محبت پاش نظروں سے پاکیزہ اور پریہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے دونوں بازو کھول دی، جو ایک طرف سے پاکیزہ نے تھام لیا اور دوسری طرف سے پریہ نے۔ پاکیزہ نے اپنی نظروں سے عنایہ کو اشارہ کیا، وہ بھی اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام گئی، جبکہ زویار نے اپنے بازو میں ملیحہ بیگم کا ہاتھ ڈالا اور سب مسکراتے ہوئے نیچے چل دی۔ اگر واقعی آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت 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 اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل میرے کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ رائٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔